मोहतरम हाज़रीन, आज के इस पुरवक़ार तक़रीब इजराए किताब शेख सईदुल आज़मी नज़वी हयातुहु व आसारुहु, इस तक़रीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो रहा है और मैं मोहम्मद सुमामा अंसारी मुताल्लिम आलिया राबिया शरिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। सुमामा इसको थोड़ा सा बस सही आ जाओ। सुमामा आइए माँ तशरीफ़ लाए। नहीं नहीं यहाँ बैठा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله
زالوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد میں مشہور شاعر جناب ماجد دیوبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، نعت پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم. علماء کرام اکابرین اور اساتذہ کے ساتھ طلبہ عزیز کی موجودگی میں اپنی حاضری کو باعث سعادت سمجھ رہا ہوں. ندوے سے جو آپ کی طرح میرا تعلق ہے، میں بھی اہل علم سے عشق کرتا ہوں اور اسی کی نسبت سے یہاں حاضر ہوں. نعت پاک کے چند شعر میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر و عمر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر و عمر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. ہم اگر سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے. پیش کرتا ہوں. میرے خیال ہے اس کو تو رہنے دیجیے 4-5 منٹ، ابھی تو شروع ہوا ہے. جی 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 ٹھیک. چند منٹ کے لیے رہنے دیجیے، اتنی پیاسے بھی نہیں ہیں. اس کی نعت پڑھی جا رہی ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی، اور جس کی نعت کو سننے کے لیے فرشتے بھی منتظر رہتے ہیں. مجھ جیسا ایک گنہگار بھی حاضر ہے. جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر و عمر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر و عمر ہو جائے. مطلع ثانی سماعت فرمائیں. یہ دعا ہے کہ دعاؤں میں اثر ہو جائے،
یہ دعا ہے کہ دعاؤں میں اثر ہو جائے، زندگی میری مدینے میں بسر ہو جائے، زندگی میری مدینے میں بسر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے۔ شہ نشین پر ہمارے علماء کرام کی ایک کہکشاں موجود ہے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ ہم سب کے سرپرست ناظم اعلیٰ میرے کرم فرما، فخر ندوہ، فخر ہندوستان، فخر اہل علم حضرت مولانا بلال صاحب قبلہ مدظ العالی سے خاص توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر۔ آقا کی ایک حدیث کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، ان کی الفت میں وہ تاثیر عطا ہو مجھ کو، ان کی الفت میں وہ تاثیر عطا ہو مجھ کو، دل ادھر دھڑ کے ادھر ان کو خبر ہو جائے، دل ادھر دھڑ کے ان کی الفت میں وہ تاثیر عطا ہو مجھ کو، دل ادھر دھڑ کے ادھر ان کو خبر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے۔ الحمدللہ مجھے یہ اس نعت پاک کو پیش کرنے کا فخر حضرت مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاصل ہوا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، ایک طالب علم اکابرین کے درمیان حاضر ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہوتی۔ کاش لکھوا لے وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ، کاش لکھوا لے وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ، کاش مجھ کو بھی میسر وہ ہنر ہو جائے، کاش مجھ کو بھی، کاش لکھوا لیں وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ، کاش مجھ کو بھی میسر وہ ہنر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے، جن کی آنکھوں میں ہوں، جن کی آنکھوں میں ہوں عثمان و علی کے جلوے، جن کی آنکھوں میں ہوں عثمان و علی کے جلوے، کیوں نہ وہ شخص بصد رشک قمر ہو جائے، کیوں نہ وہ شخص بصد رشک قمر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے۔ مقطع نظر کرتا ہوں آپ کی۔ روز و شب حاضری، روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد، روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد، گر مدینے میں ہمارا کوئی گھر ہو جائے، گر مدینے میں روز و شب حاضری
دربار میں ہو اے ماجد، گر مدینے میں ہمارا کوئی گھر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب ماجد صاحب۔ اور اب میں ترانۂ ندوے کے لیے عبد الناصر اور ان کے رفقا کو آواز دے رہا ہوں، تشریف لائیں، ندوے کا ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دیں، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، گنجینہ فضل رحمانی وہ جس نے بلند اسلام کیا، دانش کا شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا، وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، الفاظ علی نے روشن پھر، انفاس علی نے روشن پھر، ندوے کا جہاں میں نام کیا، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دیں، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، جو ساز یہاں پر چھڑتا ہے کہتے ہیں حرم کا ساز ہے وہ، سینوں میں ہے جو بھی راز یہاں دراصل حجازی راز ہے وہ، جو گونجتی ہے آواز یہاں جادو سے بھری آواز ہے وہ، جو دل نہ کھینچے اس کی جانب، جو دل نہ کھینچے اس کی جانب، بے سوز ہے وہ، بے ساز ہے وہ، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دیں، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ السلام علیکم۔ حضرات، آج ہم سب کے علم میں ہے کہ ہم تحریک ندوۃ العلماء کے سالار
اور نسلوں کے استاد حضرت الاستاذ مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی مد ظلہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کو صحت دے، ان کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے، تادیر قائم رکھے۔ یہ ایک خاص موقع ہے کہ ان پر ایک کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب اور وہ عربی زبان میں ہے، اس کا اجرا یہاں پر ایسے حضرات کی ایسے حاضرین کی موجودگی میں ہے کہ شاید زمانہ ترسے گا اتنے لوگوں کو ایک جگہ دیکھ کر۔ یہ ہم سب کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کے لیے دل سے دعائیں، دل سے شکر کے جذبات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اور اسے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہر حال میں ہے، اس نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا ڈاکٹر فرمان صاحب کا، جنہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب سے ملاقات کے لیے ایک محفل آراستہ کی، اور ہم جیسے لوگوں کو بھی جو دور دراز کے رہنے والے ہیں اور اس میں آنے کا موقع دیا، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں بہت ہی۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت الاستاذ کی موجودگی یہ ساری کتابوں سے ہم کو بے نیاز کر دے رہی ہے۔ آج ان کو دیکھ کر حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہر شخص کے ذہن میں، اس کے دل میں ندوے کی جو 100 سالہ تاریخ ہے، اس کا جو سب سے بڑا شاہد عمر کے لحاظ سے، سنین کے لحاظ سے، جن کی آدھی سے زیادہ زندگی ندوے کی تاریخ کے نام وابستہ ہے، وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کی حیات اور خدمات پر ایک کتاب آ رہی ہے۔ کتابیں تو تقریباً برابر لکھی جا رہی ہیں، تقریب بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارا جو علمی سرمایہ ہے، یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی علوم کا جو سرمایہ ہے، اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ تذکرہ نگاری، خاکہ نگاری، سیرت نگاری، سوانح نگاری، یہ سب سے بڑا حصہ ہے۔ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ کتنی کتابیں لکھی گئیں جن میں سے سب سے زیادہ حصہ اردو زبان میں خاص طور سے شخصیات کے تعلق سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن خوبیوں سے آراستہ کیا ہے، اس کا تقاضا تھا کہ انسان شناسی کا ایک عمل پیہم قائم رہے۔ وہ صرف استاد نہیں، وہ صرف ایک عالم نہیں، وہ صرف ایک مدرس نہیں، وہ ایک رہنما نہیں، بلکہ وہ ایک انسان کی حیثیت سے ان کو جاننے کی جو کوشش ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، یہ شاید سوانح نگاری کا سب سے بنیادی پہلو ہے۔ ہم اپنی نگاہوں سے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، اور اس تلاش میں ہم کس کو دیکھیں، کن کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو پانے کی کوشش کریں۔ حضرت الاستاذ کی موجودگی، آج وہ جس انداز میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی آنکھوں نے ان کی جوانی بھی دیکھی ہے، اور ان کی پابندی وقت اور ان کی متحرک زندگی، ایسی شخصیت جو ندوے کے تصور سے اتنی ہم آہنگ ہو۔ آپ کبھی اس کا تجزیہ کیجیے گا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی، اور خود آج کے مجلس سے جو لوگ یہاں پر ابھی ان کے بارے میں کچھ کہیں گے، وہ ہمارے تو استاد ہیں۔ ہمارے لیے یہی سب سے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے، لیکن ہم کو اس پر بھی فخر ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کو محسوس کیا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جو مئو کے شہر سے اٹھی، جو شہر دانشوراں بھی ہے اور شہر ہنروراں بھی ہے، جس کی تاریخ میں علم اور ہنر کی وراثت ہے، وہاں سے وہ مولانا تشریف لائے اور ندوے کے اس طریقے سے ہو گئے کہ وفاداری بشرط استواری کی جو سب سے بہترین مثال کوئی ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ ایسی شخصیت پر اگر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو لکھنے والے کے لیے
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ کم ہے کہ ہم ان کی کتنی تعریف کریں اور کتنا ان کا شکریہ ادا کریں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں انسان کے، یہ نشیب و فراز، زندگی کے نشیب و فراز، علی میاں صاحب نے ایک جگہ لکھا، حضرت مولانا علی میاں صاحب نے، کہ لوگوں کی شبوں کا گداز، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، لوگوں کے دلوں کی تپش، اس کو سمجھنا ہے تو ان کی زندگیوں کو پڑھیے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی کو برتا اور کس طریقے سے اپنے مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا۔ ندوے کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ روز اول سے اس ادارے نے 2-3 چیزوں کا خیال رکھا۔ بھی ہم کل پرسوں ہی پڑھ رہے تھے، اتفاق کی بات ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ندوے کا مقصد یہ ہے کہ تحمل اور وسیع خیالات اور وسیع وسعت نگاہ اور اپنے آپ کو مٹا دینے کا جذبہ جس شخص میں ہو وہ ندوے کے اصولوں پر عمل پیرا۔ مولانا کی زندگی یہی ہے، پوری زندگی دیکھ لیجئے کہ ایک طرف وہ تقریر بھی کر رہے ہیں، کتابیں بھی لکھے جا رہے ہیں، درس و تدریس سے بھی جڑے ہوئے ہیں، خطابت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیادت بھی ہے۔ یا اللہ، یہ ایک شخصیت میں کتنی چیزیں تھیں۔ یہ شاید ندوے کا تصور تھا جس نے ایک ایسی شخصیت کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج کی اس مجلس میں ہم موجود ہیں، اور میں فرمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلمہ استقبالیہ پیش فرمائیں اور کتاب کے بارے میں بھی کچھ کہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ صدر محترم حضرت ناظم صاحب ندوۃ العلماء دامت برکاتہم، حضرت الاستاذ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی دامت برکاتہم، محترم ناظر عام ندوۃ العلماء جناب معتمد مال ندوۃ العلماء، محترم جناب پروفیسر سید وسیم اختر صاحب چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی، جناب مولانا خالد رشید صاحب ندوی فرنگی محلی امام عیدگاہ لکھنؤ، عمائدین شہر، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، ہم اس محفل میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں اور ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات، آج کی یہ تقریب سعید خوشی و مسرت کے غیر معمولی جذبات سے معمور ہے کہ ہم اپنے محسن و مربی، نسلوں کے معمار، ندوۃ العلماء کے عظیم سپوت اور 75 سال سے مسلسل ندوۃ العلماء کی علمی، ادبی، فکری اور اصلاحی آبیاری میں سرگرم حصہ لینے والی شخصیت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی، محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء کی حیات و خدمات سے متعلق کتاب کے اجرا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کی یہ تقریب صرف اجرا کی تقریب نہیں ہے، بلکہ احسان شناسی و قدر افزائی کی طویل تاریخ کا عکس جمیل بھی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں میں میرا اچھا ذکر باقی رکھیے کی توضیح و تشریح بھی ہے، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جلد ملنے والی مومن کی بشارت و خوشخبری بھی ہے۔ حضرات، چمنستان مولانا محمد علی مونگیری میں جن قابل قدر شخصیات نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے، ان میں حضرت الاستاذ کا نام سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کی ذات ایسی ہشت پہل ہے کہ بیک وقت آپ کامیاب استاد، کہنہ مشق خطیب، مشہور صحافی، صاحب نظر عالم، ہر دل عزیز مصنف، مایہ ناز ادیب اور صاحب دل داعی ہیں۔ آپ کی ذات فکر و عمل، حلم و متانت کا خوبصورت سنگم ہے، جہاں سے ہزاروں تشنگان علم نے طویل عرصے سے سیرابی حاصل کی ہے، اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔
آپ کی تصنیفات تنوع، بوقلمونی اور مواد کی کثرت کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ آپ نے تصنیف و تالیف کا شغل عام مصنفین کی طرح نہیں رکھا، بلکہ وقت کی اہم ضرورت اور زمانے کے تقاضے کو پورا کیا۔ جب ضرورت تھی کہ شعراء الرسول کا تعارف مفصل، مدلل اور جامع انداز میں کرایا جائے تو آپ کے قلم گوہر بار سے ایسے لال و گوہر نکلے جو تاریخ کا جزء لا ینفک بن گئے۔ حضرت محتمم صاحب مدد اللہ علی کی تقریباً 3 درجن سے زیادہ کتابیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں کہ آپ کا قلم شاداب، نگاہ بلند، فکر ارجمند اور قلب دردمند ہے، اور بقول ایک صاحب نظر عالم و ادیب آپ کا عربی اسلوب، جاہز کی استاذی، ابن مقفع کی سلاست، عبد الحمید کاتب کا نرالا پن، عبد القاہر جرجانی کی بلاغت اور اپنے استاد و مربی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پرسوز زبان کا حامل ہے۔ سامعین باتمکین، ندوۃ العلماء ایک طاقتور عالمی دعوتی، اصلاحی اور علمی تحریک ہے۔ اس نے 130 سال قبل آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کا ایسا جامع نظام بنایا جس کی افادیت پہلے سے آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ آپ اسی منبع علم و معرفت اور مرکز تعلیم و تربیت کے بہترین مربی اور افراز ساز شخصیت ہیں۔ ہم شاگردوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ جس طرح آپ نے علوم و معارف کے دریا بہائے اور تصنیف و تحقیق کا جو مزاج پیدا کیا، اظہار حق کا جو جذبہ دیا، ہماری زندگی کے کاموں میں استمرار و مداومت کی جو تخبریزی آپ نے کی، تعلیم و تدریس اور انتظام و انصرام کو بحسن و خوبی انجام دینے کا جو نمونہ پیش کیا، وہ اس زمانے میں نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہی ہے۔ آپ نے ہر گام اور ہر موڑ پر، چاہے الاصلاح کا اسٹیج ہو یا انادی کا، جمعے کے خطبے ہوں یا درس کے حلقے، طلباء کو یہ نصیحت کی، تو اگر باخبر اپنی حقیقت سے ہو، تو اگر باخبر اپنی حقیقت سے ہو، تیری سپہ انس و جن تو ہے امیر جنود۔ حضرات، ایک مفکر نے لکھا ہے کہ انسان یا تو اتنا لکھ جائے کہ اس کو پڑھا جائے، یا اتنا کام کر جائے کہ اس پر لکھا جائے۔ اس قول کے تناظر میں اگر ہم حضرت محتمم صاحب مدد اللہ علی کی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 75 سالہ تدریسی و تصنیفی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ہر منٹ مفید سے مفید تر کاموں میں صرف کیا ہے۔ تصنیفات کے علاوہ اگر الباس الاسلامی کے صرف اداریوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے الباس کے 71 برسوں میں 728 اداریے تحریر فرمائے، اور اگر الرائد کے کلمۃ الرائد کا جائزہ لیا جائے تو الرائد کے 67 برسوں میں 1140 کالم ہوں گے جو تسلسل سے شائع ہوئے۔ یہ صرف ندوے کے 2 ترجمانوں کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، حضرت الاستاذ حضرت مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی کے ذاتی کمالات اور خصوصیات ایسی ہیں جن کے بیان کرنے کے لیے ایک بڑی کانفرنس اور ضخیم تصنیف درکار ہے۔ مولانا محترم کی خصوصیات کو دیکھ کر بے ساختہ اشعار زبان پر آتے ہیں۔ تیری عظمت کے ہیں شاہد تیرے خطبات و کتب، کھول کر ایک ایک جن میں تو نے عقدہ رکھ دیا، میں گناؤں تیری کیا کیا خوبیاں کیا کیا صفات، با کمالوں میں ہر ایک نے نام تیرا رکھ دیا۔ تیری کن کن خدمتوں کو یاد رکھے گی یہ قوم، تیری کن کن خدمتوں کو یاد رکھے گی یہ قوم، کارناموں کا بچھا کر جال ایسا رکھ دیا۔ ان خصوصیات و کمالات کی وجہ سے ضرورت تھی کہ آپ کی شخصیت کے ان تمام پہلوؤں کو منظر عام پر لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو یہ توفیق دی کہ اس موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرے۔ بحمد اللہ 2007 میں استاد محترم پروفیسر مشیر حسین صدیقی سابق صدر شعبہ عربی لکھنؤ کی نگرانی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری یہ ملی۔ ماشاءاللہ ندوۃ العلماء کے ذمہ داران، ناظم ندوۃ العلماء اور ناظر عام ندوۃ العلماء کی خصوصی توجہ سے یہ کتاب مجلس صحافت و نشریات ندوۃ العلماء سے 550 صفحات میں شائع ہوئی ہے۔ مجلس صحافت ندوۃ العلماء کا ایسا ادارہ ہے جہاں سے ندوے کی شخصیات پر متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ سیرت مولانا محمد علی منگیری، از مولانا سید محمد الحسنی، نواب صدر یار جنگ مولانا شمس تبریز خاں، حیات عبد الباری مولانا محمود حسن حسنی ندوی۔ اس عاجز کی کتاب سوانح سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی قابل ذکر ہیں۔ اب یہ ماشاءاللہ حضرت الاستاذ پر اسی مجلس سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ کتاب کے مشمولات سے متعلق کچھ عرض کرنا ایک طویل مقالے کا متقاضی ہے، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اس کتاب میں 6 ابواب ہیں اور ہر باب کی الگ الگ تفصیلات ہیں۔ اخیر میں حضرت الاستاذ کی شفقتوں، عنایتوں اور توجہات کی وجہ سے اس عاجز کا احساس یہ ہے
احساس وہی ہے جو ایک عربی شاعر متنبی نے محمد ابن عبید اللہ علوی کے متعلق کہا تھا، لہو ایادن علی سابغۃ، لہو ایادن علی سابغۃ اعد منها ولا اعددها۔ آپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا، بس میرا پورا وجود ان کے احسانات کا مرہون منت ہے۔ کتاب پر ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی زیدہ مجدہم کا مقدمہ ہے جو اس کتاب کی معنویت میں اضافے کا باعث ہے۔ ابتدائیے کے طور پر حضرت الاستاد کی شخصیت مشاہیر کی نظر میں، چاہے وہ مرحوم ہو یا زندہ ہوں، کے عنوان سے قابل قدر تحریریں جمع کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور حضرت الاستاذ کے سائے کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اس عاجز کی زبان اللہ کے شکر سے لبریز ہے کہ اس نے حضرت الاستاذ کی حیات و خدمات پر یہ علمی کام کرنے کی توفیق دی۔ آج میری حالت وہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں یا ان کی کتاب میں موجود ایک شعر میں یہ ہے، وَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ مَنبَتِ شَعْرَةٍ وَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ مَنبَتِ شَعْرَةٍ لِسَانًا لَمَسْتَيْفَيْتُ وَاجِبَ حَمْدِهِ۔ اگر میرے پورے جسم کے بالوں کو زبان دی جائے، اگر میرے پورے جسم کے بالوں کو زبان دی جائے اور میں اس کے ذریعے شکر ادا کروں تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اخیر میں کتاب کی اشاعت میں جن حضرات نے ہمارا تعاون کیا ہے ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ رب کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اب اس کتاب کا اجرا باقاعدہ حضرت ناظم صاحب کے دست مبارک سے ہوگا۔ آپ لوگ کتاب لے آئیے۔ آپ کے دست مبارک سے اب کتاب کے اجرا کے بعد اظہار تاثرات کا پروگرام ہے، جس میں سب سے پہلے کچھ اشعار سید ابو الحسن علی حسنی ابن مولانا بلال عبدالحی ندوی پیش کریں گے۔ تشریف لائیں۔ واہ مولانا سعید الاعظمی کا ذکر ہے سارے زمانے میں، سعید الاعظمی کا ذکر ہے سارے زمانے میں، کلیدی نام ہے ندوے کے برگو بار لانے میں، کلیدی نام ہے ندوے
کہ برگو بار لانے میں، انہی کے نام سے کھلتا ہے ہر قفل در مانا، انہی کے نام سے کھلتا ہے ہر قفل در مانا، ہے رمز کن فکاں اس عہد کے زرعی فسانے میں، ہے رمز کن فکاں اس عہد کے زرعی فسانے میں، مثل مشہور ہے لانا ہے جوئے شیر مشکل تر، مثل مشہور ہے لانا ہے جوئے شیر مشکل تر، انہیں حاصل ہے ملکہ جوئے شیر علم لانے میں، انہیں حاصل ہے ملکہ جوئے شیر علم لانے میں، فصاحت اور بلاغت میں ملا قدح معلا ہے، فصاحت اور بلاغت میں ملا قدح معلا ہے، سلاست لے گئی سبقت ہے ان کے ناز اٹھانے میں، سلاست لے گئی سبقت ہے ان کے ناز اٹھانے میں، توجہ خاص حاصل تھی انہیں مولانا ندوی کی، توجہ خاص حاصل تھی انہیں مولانا ندوی کی، مشن مولانا ندوی کا بروئے کار لانے میں، مشن مولانا ندوی کا بروئے کار لانے میں، ہیں اہل ندوۃ العلماء انہیں صد مرحبا کہتے، ہیں اہل ندوۃ العلماء انہیں صد مرحبا کہتے، انہی کے نام کا شہرا ہے اب سارے زمانے میں، انہی کے نام کا شہرا ہے اب سارے زمانے میں، سعید الاعظمی کا ذکر ہے سارے زمانے میں، کلیدی نام ہے ندوے کے برگو بار لانے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اب میں حضرت الاستاذ حضرت محتمیم صاحب کے صاحبزادے مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمن اعظمی ندوی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ کچھ تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ناظم صاحب، تمام اساتذہ کرام، حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہاں سے کچھ بات کر سکوں، تمام اساتذہ کرام میرے موجود ہیں، صرف ایک چیز جو مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آئی کہ میں ندوے کی فراغت کے بعد میں نے والد صاحب سے اجازت چاہی کہ میں ذرا عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور MBA کرنا چاہتا ہوں، تو بڑی مشکل سے اجازت ملی، لیکن اس شرط کے ساتھ ملی کہ BA کے ساتھ ساتھ عربی MA جب تک نہیں ہوگا تب تک کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ تو میں نے حامی بھر لی، اور مجھے یہ تھا کہ جب تک میں BA کروں گا 3 سال تو شاید پھر اجازت مل جائے، لیکن وہ اجازت نہیں ملی اور مجھے حکم ہوا کہ نہیں MA تو کرنا ہی ہے۔ تو بہرحال عربی سے MA کی بات ہوئی، عربی کا MA بالکل پائے تکمیل کو پہنچنے ہی والا تھا کہ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب حسنی ندوی رحمہ اللہ اس وقت دہلی تشریف لائے تھے،
میں ان سے میں نے ملاقات کی، اور وہ جب واپس ندوے آئے تو والد صاحب سے کچھ بات ہوئی ان کی جو مجھے اس وقت تو نہیں پتہ چلی، اور میں بہت خوش سارے امتحان دے کے جب واپس آیا کہ اب میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور میں آگے، تو والد صاحب نے کہا نہیں اب تو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی عربی سے. تو میں نے پی ایچ ڈی تو 5 سال کی ہے، میں نے تو ایم اے ہی بہت مشکل سے کیا. اور کہا کہ نہیں، وہ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ حضرت کا حکم ہے کہ اب ان کو بغیر پی ایچ ڈی کرائے چھوڑیے گا نہیں. تو میں نے کہا کہ کوئی گنجائش کا نہیں، مشورہ نہیں دیا ہے، حضرت نے کہا چھوڑیے گا نہیں، وہ حکم ہے. تو بہرحال اب والد صاحب کے بس یہ میں بات کا ذکر کر رہا تھا کہ یہ ادب ہمیں اس وقت نہیں آیا جب ندوے میں طالب علم تھا کبھی کسی زمانے میں، لیکن ندوے سے نکلنے کے بہت بعد مجھے پتہ چلا کہ اگر استاذ صرف یہ ایک جملہ بھی کہہ دے تو وہ کس درجے کا حکم ہے اور کس درجے اس کی پابندی کرنی ہے. یہ سبق اس دن مجھے سمجھ میں آیا، اور بالآخر ان دونوں ہی حضرات کے حکم سے اس ناچیز نے، حالانکہ میں کسی لائق نہیں تھا، لیکن وہ ان حضرات کی دعاؤں سے وہ پی ایچ ڈی پوری ہوئی. باقی تو تمام تاثرات آپ حضرات سنیں گے ہی. السلام علیکم. اور اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ پروفیسر سید وسیم اختر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں زمین پر. مولانا عمار صاحب، ہمارے دوست خالد رشید رنگی محلی صاحب، اور یہاں اسٹیج پر تشریف فرما تمام اساتذہ کرام، حاضرین جلسہ، طلباء. مولانا سید الرحمان صاحب اعظمی کے سامنے ان کی حیات اور ان کے کارناموں کا ذکر میرے منہ سے بالکل اس طرح سے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف. مولانا کا میرے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. رسمی تعلق تو 1993 سے ہے، اور طالب علمی کے زمانے سے بھی ندوے میں پڑھنے کا موقع اور پڑھانے کا موقع ملا ہے وہ ہے. اس وقت میں کشمکش میں ہوں کہ میں کیسے اور کہاں سے اپنی بات شروع کروں، لیکن سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں. نظر ان سے ملے تو پھر سلام کروں. مجھے تو ہوش نہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں. حضرات، یہ تقریباً 93 کی ایک سرد ترین رات کا اور 11 بجے کا وقت ہے کہ میں مولانا کی خدمت میں حاضر تھا. انہی کے سامنے جو کھانا وغیرہ تھا وہ بھی کھایا، معذرت تناول فرمایا، اور اس کے بعد باتیں ہونے لگی کہ ہم لوگوں کو ایک ایسا ماڈل اسکول بنانا چاہیے جو ایک نمونے کا اسکول ہو، اور جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جا سکے. مولانا سے جیسے ہی میں نے اس تخیل کا ذکر کیا، انہوں نے فوراً اسی وقت حامی بھر لی کہ ہاں آپ کیجئے، آپ فوراً کیجئے، اور کل ہی سے اس کو شروع کیجئے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسے کل سے شروع کروں. نہ میرے پاس وسائل، نہ ذرائع، نہ جگہ، نہ مکان، نہ زمین، کسی چیز کا تو کوئی انتظام نہیں تھا. لیکن دوسرے دن جب پھر مولانا سے کے پاس حاضر ہوا تو مولانا نے کہا جی آپ نے زمین دیکھی؟ تو میں نے کہا مولانا کئی جگہ ہے، رائے بریلی روڈ پر بھی ہے اور کانپور روڈ پہ بھی ہے، اور مگر میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، کیسے کروں، اور اس قدر قیمتی ہے
کہ میری بساط سے باہر ہے. مولانا نے اپنے غالباً مکتبہ فردوس کے اکاؤنٹ سے 5,000 روپے مجھے عنایت کیے کہ یہ لو اور شروع کرو. میں نے فوراً اس 5,000 روپے سے سوسائٹی کا رجسٹریشن کرایا اور مولانا اس سوسائٹی کے پہلے صدر بنے، جس کا نام ہے اسلامک کونسل فار پروڈکٹیو ایجوکیشن، جس کے انڈر میں انٹیگرل یونیورسٹی اس وقت قائم و دائم ہے. حضرت مولانا سب سے پہلے انٹیگرل یونیورسٹی کے چانسلر بنے جس وقت وہ ہوا. اس طرح سے یونیورسٹی کا قیام کن حالات میں اور کس میں ہوا، میں قدم قدم پر مولانا کی مدد، مولانا کا تعاون، مولانا کی گائیڈنس، مولانا کی سرپرستی مجھے حاصل رہی. اور مجھے یہ کہنے میں اور یہ اعتراف کرنے میں آج بالکل ذرا سا بھی تردد نہیں ہے کہ حضرت مولانا نے جس طرح سے میری دامے درمے سخنے مدد کی ہے، اس کا شکر جو ہے وہ ادا نہیں کیا سکتا. میرے پاس وہ الفاظ نہیں. میں نے مولانا کے ساتھ بہت سے سفر بھی کیے اور ان سفروں میں سب سے زیادہ جو مقدم رہتا تھا وہ ندوہ اور ندوے کے لیے. حتیٰ کہ بسا اوقات شدید گرمی میں چاہتا تھا کہ مولانا ٹیکسی کر لیں. 1 درہم یا 2 درہم کی بات ہے، بہت ہوا، لیکن مولانا اپنے نہیں چلیے ایسے ہی چلتے ہیں. شیروانی، گرمی کا موسم اور یہاں سے یہاں تک پسینہ بہہ رہا ہے، لیکن مولانا نے 2 درہم بھی ندوے کے خرچ کرنا جو ہے وہ برداشت نہیں کیا. اسی طرح سے میں ان کے ساتھ سفر میں تھا. ندوے سے تعلق کی بنا پہ میں بتا رہا ہوں کہ ندوے سے کس قدر گہرا تعلق مولانا سے ہے کہ اس کے مقابل میں کسی سے بھی نہیں. مجھ پہ بہت ہی شفقت رہی ہمیشہ، طالب علمی کے زمانے سے بھی، ندوے میں پڑھانے کے زمانے سے اور اس وقت تک اور آج تک. لیکن جہاں ندوے کا مسئلہ آتا ہے، ایک سفر کا قصہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک صاحب کے پاس گئے، ایک بڑے شیخ کے پاس گئے. انہوں نے یہ انٹیگرل یونیورسٹی کا مولانا نے تعارف کرایا اور یہ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم 40 سال لیٹ ہو، تمہیں یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اچھی خاصی رقم جو ہے وہ عطا کی یونیورسٹی کو. لیکن اور یہ کہا کہ ندوے کو تو ہم دیتے رہتے ہیں، ندوے کو ہم دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ کام تم نے کیا ہے اس کے لیے. مولانا اس قدر خفا ہوئے کہ بس کچھ پوچھے نہیں کہ اس نے ندوے کو نہیں دیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بلڈنگ سے نکلتے مجھ پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوا کہ مولانا اس قدر خفا ہو رہے ہیں کہ جو ندوے کو میری تو کوئی خطا نہیں تھی. اگر یونیورسٹی کو کچھ دی گئی ہے تو میری تو خطا نہیں. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ میں بے انتہا مایوس ہوا اور میں نے کہا کہ مولانا پھر میں اب معذرت چاہوں گا اور اب میں انٹیگرل کے لیے نہیں آؤں گا. اور اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ واپس آ جاؤں اور میں واپس آ گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے شاید مولانا کے ساتھ جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. تو یہ ندوے سے محبت کا اس حد ترین، یعنی انٹیگرل یونیورسٹی ان کے قدم قدم پر تعاون کی وجہ سے قائم ہوئی ہے. مجھے اس حقیقت پہ اعتراف کرنے میں کوئی وہ نہیں تردد. لیکن انٹیگرل یونیورسٹی ایک طرف، ندوہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے مقام ندوے کا ہے. میں اس طرح کے بہت سے واقعات مولانا کے ساتھ ہیں. اس وقت موقع نہیں ہے کہ ان تمام واقعات کا ذکر کیا جائے، لیکن ندوے کے لیے جو خدمات حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی صاحب نے دی ہے وہ قیامت تک ایک جلی حروف میں لکھا جائے گا. اور آنے والی نسلوں کے لیے اور خصوصاً مجھ جیسے ناچیز کے لیے تو ایک بہت بڑا
کہنا چاہیے کہ ایک ہدیہ ہے مولانا کی شفقت، محبت، گائیڈنس وغیرہ وغیرہ۔ میں بے انتہا ان کو عقیدت سے سلام کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ مولانا اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو شاید یونیورسٹی آج اس مقام پر نہیں پہنچ پاتی۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا۔ اگر کوئی گستاخانہ جملہ نکل گیا ہو تو آپ معاف کریں گے، لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ندوہ اور مولانا سید الرحمان صاحب ایک لازم و ملزوم چیز ہیں۔ اللہ انہیں صحت، تندرستی عطا فرمائے اور 50 سال ان کا سایہ شفقت قائم و دائم رہے اور ہم سب لوگ ان کے فیض سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ صدر محترم اور اس خوبصورت محفل میں تشریف لائے تمام اساتذہ اکرام اور طلبہ عزیز، اس ناچیز کے لیے یہ نہایت ہی فخر اور مسرت کا مقام ہے کہ استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر سید الرحمان اعظمی ندوی صاحب کی حیات و خدمات پر ہمارے عزیز جناب ڈاکٹر فرمان ندوی صاحب نے جو کتاب تحریر فرمائی ہے، اس کی تقریب اجرا میں شرکت کا موقع حاصل ہوا۔ یہ کسی بھی طالب علم کے لیے یقینی طور پر بہت ہی زیادہ فخر کا مقام ہوا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ حضرت مولانا نے تقریباً 18 عربی میں اور 15 اردو میں کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور اس میں سے ایک کتاب جو کہ 48 سال شفقتوں کے سائے میں ہے، اس میں جس طریقے سے معتمم صاحب نے اپنے استاد محترم مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور خدمات کو جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ نے تحریر فرمایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فرمان ندوی صاحب نے اپنے استاد کے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے استاد محترم کے حیات اور خدمات کو قلم بند کیا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ یہ کتاب سعید شناسی کا مستند حوالہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت مولانا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی استعداد اور علم سے نوازا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ حضرت مولانا کے علم میں سمندر کی گہرائی، دریا کی روانی، خیالات و افکار میں پہاڑ کی پختگی، نظریات میں چاند کی پاکیزگی، اسلوب میں شہد کی شیرینی اور شخصیت میں آسمان کی بلندی ہے۔ انہی اوصاف و کمالات کو شاعر اپنے الفاظ میں اس طریقے سے ادا کرتا ہے کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل پاک باز۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں میں حضرت مولانا نے جس طریقے سے ندوۃ العلماء کے ذریعے سے علوم دینیہ کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش اور کامیاب کوشش کی ہے، اور دینی تعلیمی کونسل کے ذریعے سے مکاتب اسلامیہ کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے، اور انٹیگرل یونیورسٹی کے ذریعے سے جس طریقے سے ماڈرن ایجوکیشن کو فروغ دینے کی کوشش اور کامیاب کوشش کی ہے، یہ ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا کو عربی
اور اردو دونوں زبانوں میں آپ کو مکمل عبور حاصل ہے. جس طرح آپ کی عربی تحریریں فصاحت، بلاغت اور ادبیت کا شاہکار ہیں، اسی طرح سے آپ کی اردو تحریریں بھی لطافت، حلاوت اور جاذبیت کا شاہکار ہیں. ان کو پڑھ کر بے ساختہ یہ شعر زبان پر آ جاتا ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اس ناجیز کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ حضرت مولانا کے ساتھ حج کے سفر پہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور پورے اس مقدس سفر میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ کس طریقے سے حضرت مولانا ہر وقت اور ہم وقت اور ہر منٹ اور سیکنڈ آپ نے اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا. اور یقین مانیے جب ایسے مقدس سفر میں کسی اللہ والے کا ساتھ ہو تو یقینی طور پر عبادت کا الگ ہی مزہ اور لطف ہوا کرتا ہے. اس کے لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اسی طریقے سے حضرت مولانا کے ساتھ کئی کانفرنسز اور جلسوں میں بھی شرکت کا موقع ملا، اور آپ نے ملکی و قومی موضوعات پر آپ کے کئی خطابات ہیں، اور اگر ان کا نچوڑ نکالا جائے تو ان ملکی و ملی موضوعات پر آپ نے جو ملک کو خطاب کیا، عوام کو خطاب کیا، اور جو حکومت کو پیغام دیا، اگر مختصر الفاظ میں اس کو کہا جائے تو آپ کا پیغام اس سلسلے میں یہ تھا کہ جب وقت پڑا گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا، جب وقت پڑا گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں. میرے عزیز بھائیوں دوستوں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت مولانا کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کے کئی جلسوں میں شرکت کا موقع ملا، اور سیرت نبوی کے موضوعات پر آپ نے جو عوام کو خطاب کیا اس کا حاصل بھی یہ تھا کہ آپ نے عوام کو یہی پیغام دیا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے عزیز بھائیوں دوستوں، حضرت مولانا کا دل ہمہ وقت طلبہ کی اصلاح کے لیے دھڑکتا رہتا ہے، اور آپ نے اپنے پچھلے 70 سالہ اس علمی سفر میں طلبہ کو بے پناہ نصیحتیں کی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان نصیحتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا پیغام آپ نے طلبہ کو دیا ہے. اور آپ نے ہر وقت اس بات کی فکر کی کہ کس طریقے سے ہمارے طلبہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی کی منزلیں طے کریں. تو آپ نے جو نصیحتیں طلبہ کو فرمائی ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. میرے عزیز بھائیوں دوستوں، آخری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ہی عظیم شخصیات کے لیے، ایسی ہی گریٹ پرسنالٹیز کے لیے اپنے الفاظ میں یہ پیغام دنیا کو دیا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے علم سے ہم سب کو ہمیشہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک بار پھر سے ہم مولانا ڈاکٹر فرمان ندوی صاحب کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ قیمتی کتاب شائع کر کر ہم سب پر احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس خدمت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اب میں حضرت مولانا
سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظم ندوۃ العلماء سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ حضرت الاستاذ دامت برکاتہم، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، آج کی یہ مبارک مجلس ہم سب کے لیے انتہائی مسرت کی مجلس ہے۔ ہمارے استاد، ہمارے محبوب حضرت مولانا ڈاکٹر سید الرحمان صاحب اعظمی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و قوت عطا فرمائے، جو ہمارے لیے یادگار سلف ہیں، بقیت السلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازا وہ سب اس سے واقف ہیں، ان کا کچھ تذکرہ بھی ہوا، اور اللہ نے یہ ہم لوگوں پر احسان فرمایا کہ ہمیں اس کا آج موقع ملا کہ حضرت مولانا یہاں تشریف لائے، اور یہ ایک مناسبت پیدا ہوئی کہ ہمارے عزیز ڈاکٹر فرمان ندوی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، ان کے کاموں میں برکت دے، تو انہوں نے حضرت مولانا پر کتاب تصنیف کی، وہ ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے جو شائع ہوا، اور یہ ہم لوگوں پر ایک حق تھا، ایک ذمہ داری تھی کہ ندوۃ العلماء سے اس کی اشاعت ہو۔ الحمدللہ وہ ایک ضخیم کتاب کی شکل میں شائع ہوا ہے عربی میں، اس کا خلاصہ انشاءاللہ موقع ہوگا تو اردو میں بھی آئے گا۔ یہ ایک بڑی خدمت ہے، اور اسی مناسبت سے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو جو یہ توفیق دی کہ شروع سے لے کر آج تک کی طویل مدت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ندوۃ العلماء کے لیے دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی کھپائی ہے، طالب علمی سے لے کر اور وفات تک۔ ان میں ایک حضرت مولانا کے بہت خاص استاد اور بہت محبوب حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 10 سال کی عمر میں ندوے میں داخل ہوئے اور 93 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اسی ندوۃ العلماء کی چہار دیواری میں۔ تقریباً انہوں نے پوری مدت ندوے ہی میں گزاری، مختلف حیثیتوں سے، اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلے دن سے حضرت مولانا سید الرحمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم کا ان سے ایسا گہرا تعلق تھا، بلکہ عجیب ایک خط ہمیں ملا، بہت پرانا خط ہے، جب مولانا یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، حضرت مولانا سفر پہ گئے ہوئے تھے، مولانا نے مولانا معین اللہ صاحب کو خط لکھا کہ میں پڑھاتا تھا تو ایک طالب علم کو میں نے دیکھا ہے، اس کا نام سعید الرحمان ہے، تم اس کو جانے نہ دینا، وہیں روک لینا، ہم آنے کے بعد بھی طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس وقت سے حضرت مولانا کی نگاہ انتخاب حضرت پہ پڑی تھی، اور الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مولانا نے جو یہاں ندوے سے پیمان وفا باندھا تھا، الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ تعدیر اس کو جاری رکھے۔ آج واقعہ یہ ہے کہ مولانا ہمارے سرپرست ہیں، اور مولانا کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ ان کی جو خدمات ہیں وہ دنیا اس سے واقف ہے، اور یہ زندگی جو گزرتی ہے، اگر آدمی ایسی زندگی گزارے کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے جینا سیکھے اور اپنے کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرے اور قربانی کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا چاہتے تو کہاں نہیں جا سکتے تھے، ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ایسی تھی کہ جگہ جگہ سے ان کے لیے پیشکش تھی، لیکن انہوں نے ندوۃ العلماء سے جو تعلق قائم کیا وہ ایسا قائم کیا کہ ساری زندگی اس کے لیے کھپا دی۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر وسیم اختر صاحب نے جو بات فرمائی کہ ان کی نگاہ میں ندوۃ العلماء کے آگے کچھ نہیں تھا، انٹیگرل یونیورسٹی قائم ہوئی، اس کی جو اہمیت تھی مولانا کے نزدیک وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کے لیے مولانا نے بڑی ان کی خدمات ہیں، اور ابھی اعتراف کیا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر ان کی خدمات نہ ہوتی تو شاید یونیورسٹی کا قیام اتنا آسان نہ ہوتا، لیکن ہر مرحلے میں ہمارے حضرت کا حال یہ تھا کہ ندوۃ العلماء کی فکر ان کو دامنگیر رہی اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ انہوں نے صدر شعبہ عربی کی حیثیت سے ایک طویل وقت گزارا،
اور اس کے بعد دارالعلوم کے محتمم بنائے گئے اور الحمدللہ ایک طویل مدت اس کو گزر رہی ہے۔ اور میرا ذاتی طور پر جو حضرت سے تعلق ہے اس حیثیت سے بھی ہے کہ ہمارے والد محترم مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا جو تعلق طالب علمی کے دور سے تھا، اور میری نگاہوں نے دیکھا ہے، میرے بچپن کی بات ہے جب شاید میری عمر 5-7 سال کی بھی نہ ہوگی کہ مولانا تشریف لاتے تھے اور سائیکل سے آتے تھے، روزانہ معمول تھا عصر کے وقت وہاں ہمارے گھر میں جو امین آباد میں تھا مولانا تشریف لاتے تھے، اور نیچے کمرہ تھا وہاں یہ حضرات بیٹھتے تھے، کبھی اور جگہ ہوٹلوں میں جہاں چائے پینے کے بہانے جاتے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک فکر کریں۔ البعث الاسلامی اسی زمانے میں نکلا، ان دونوں کی جوانی کا زمانہ۔ ہمارے والد صاحب تقریباً 20 سال کے تھے جب ان کے ذہن میں یہ خاکہ آیا، اور پھر وہ پرچہ البعث الاسلامی جاری ہوا، اور پہلے دن سے مولانا کی رفاقت ان کو حاصل رہی۔ تو ان دونوں کی جو تدابیر ہوتی تھیں، اور یہ دونوں حضرات بیٹھ کر سوچتے تھے ملت کے لیے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے خاص یہ ذوق دیا تھا کہ وہ یہاں لکھنؤ میں بیٹھ کر پورے عالم اسلام کی فکر کرتے تھے، اور یہ دونوں حضرات بیٹھ کر اس کے لیے مختلف تدابیر سوچتے تھے اور اس کے لیے عملی طور پر قدم اٹھاتے تھے۔ اور شاید آپ حضرات جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں کہ رابطہ عالم اسلامی کی جو بنیاد پڑی وہ تو بعد میں پڑی، اس سے پہلے ان حضرات نے ایک ورلڈ لیگ قائم کی تھی، اسلامک ورلڈ لیگ، یہاں لکھنؤ میں بیٹھ کر رابطہ عالم اسلامی کے انداز، اور وہاں عراق کے بڑے ایک مفکر تھے شیخ صالح سامرائی، اور بعض اس وقت کے بڑے علماء عرب تھے جنہوں نے اس میں شمولیت حاصل کی تھی، اور زمانے میں مستقل یہ ایک بلیٹن نکالتے تھے، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی اس کا خبرنامہ مستقل نکلتا تھا۔ تو یہ شروع سے ان حضرات کی ایسی فکریں تھیں جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ البعث الاسلامی کی بڑی قدیم تاریخ ہے، آج اس کو تقریباً 70 سال کا عرصہ اس سے زیادہ گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مقبولیت دی، گویا ہندوستان میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک ایسا پرچہ تھا بہت عرصے کے بعد جاری ہوا، اس سے پہلے بمشکل 2-3 پرچے عربی میں نکلے لیکن جاری نہیں رہ سکے۔ البعث الاسلامی جاری ہوا، پھر ندوۃ العلماء نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، ورنہ پہلے ان دونوں کا حال یہ تھا کہ خود ہی اس کو ٹائپ کرنا، خود اپنے ہاتھ سے لکھنا، اور خود ہی اس کو پھر چھپوانے کے لیے لے جانا، اور اس کو پھر ڈاک خانے کے حوالے کرنا، اس کے لیے دورے کرنا۔ اس زمانے میں ان دونوں حضرات نے جو دورے کیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی گئے، دارالعلوم دیوبند بھی گئے، اور بڑے بڑے جو اس وقت کے مدارس اور تعلیم گاہیں تھیں وہاں کے انہوں نے دورے کیے، اس کی اہمیت بتائی۔ الحمدللہ وہ پرچہ جاری ہوا جو الحمدللہ آج تک ہمارے حضرت مولانا کی سرپرستی میں جاری ہے، تو آج بھی الحمدللہ اس کے ایڈیٹر ہیں، اور اس صحت کے حال میں بھی الحمدللہ اس کے اداریے لکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کی مبارک مجلس ہم سب کے لیے ایک مہمیز کا کام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایسی شخصیت کو کھڑا کیا اس عمر میں، اس صحت کے باوجود الحمدللہ آج جو اپنے کاموں میں مشغول ہیں، آج بھی الحمدللہ ندوۃ العلماء کو ان کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کو صحت و قوت عطا فرمائے، اور ان کی سرپرستی کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ ہم آپ تمام حضرات کے مشکور ہیں کہ اس مناسبت سے آپ یہاں تشریف لائے۔ ان جیسی شخصیات پر بیٹھ کر کچھ باتیں کہنا اور سننا، اب یہ اس سے بہت ماورا ہے، بہت بلند ہیں کہ ان کے سامنے تعریف کی جائے۔ حدیثوں میں تو روکا گیا کہ منہ پر کسی کی تعریف نہ کی جائے، لیکن وہ الگ الگ مراحل ہوتے ہیں۔ مولانا اس وقت بلندی کے جس مرحلے پر ہیں، اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، اب وہ مدح و ذم سے ماورا ہیں، ان کو کسی نہ تعریف کی ضرورت ہے نہ کسی دوسری چیز کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو اخلاق و اوصاف اور وہ ان کی عملی زندگی کی تصویر جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اساتذہ کے لیے نمونہ ہے، تو ہمارے طلباء کے لیے نمونہ ہے۔ مشہور تھا ہماری طالب علمی میں، ہم نے مولانا سے کئی سال تعلیم حاصل کی ہے، جن باریکیوں کے ساتھ وہ عربی زبان کی اصلاح کرتے تھے اور ایک ایک نقطے کو درست کرتے تھے، وہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر لوگ کہتے تھے کہ گھڑی غلط ہو سکتی ہے، لیکن مولانا اپنے وقت کے ایسے پابند ہیں کہ اگر وہ ندوے کی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو وقت ہو چکا ہے، اگر گھڑی میں وقت نہیں ہوا تو گھڑی غلط ہو سکتی ہے، لیکن مولانا کا ایسا اہتمام لوگوں نے دیکھا ہے، درجے کی حاضری ہو کہ مسجد میں مولانا کی تشریف آوری ہو، اور 50 سال گزر گئے، اس سے بھی میرے خیال میں زیادہ، کہ مولانا الحمدللہ یہاں امامت فرماتے تھے۔ مولانا کی خطابت کے بارے میں خود حضرت مولانا سے بارہا سنا کہ جب مولانا جمعے کے بعد آ کر وہاں بیٹھتے تھے تو حضرت فرماتے تھے، ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایسے خطبے تو بہت کم ہوتے ہیں جس میں فکر بھی ہو اور درد بھی ہو اور زبان کی وہ بلندی بھی ہو، بلاغت ہو اور اس میں ادبیت ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مولانا کو صفات دی، الحمدللہ آج موقع ہے ہم
انتقال کے بعد لوگوں کے لیے جلسے کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مبارک ہے کہ زندگی میں الحمدللہ مولانا کی خدمات کا اعتراف ہے، اور یہ ایک کتاب اس کی ایک گویا کہ دستاویز ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا ڈاکٹر فرمان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایک اہم کام کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دعوت عمل ہے، یہ کوئی ایک رسم نہیں ہے جو انجام دی گئی جس کو رسم اجرا کہہ کر ہم فارغ ہو جائیں یا ایک جلسہ اس کو رسم اجرا کا سمجھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے لیے بھی پیغام ہے اور طلباء کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو دین کی اس خدمت کے لیے، علم کی خدمت کے لیے، طلباء کی تربیت کے لیے اور ان کو ایک نیا ذوق دینے کے لیے اس ماحول میں جب کہ ضرورت ہے افراد کار کی، مردان کار کی، ان کو تیار کر کے میدان میں لانے کے لیے یہ شخصیت نمونہ ہیں۔ ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو بھی ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ ہماری زندگی بھی نمونہ بن سکے، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اور ہمارے عزیز طلباء کے لیے بھی بڑا نمونہ ہے کہ یہ بڑی شخصیتیں آئیڈیل ہوا کرتی ہیں، ہمیں ان کی زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کی کتابوں سے، ان کی تصنیفات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ فرمائے۔ ہم اخیر میں پھر حضرت مولانا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، ان کی سرپرستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی بھی حفاظت فرمائے اور اس پورے ملک میں اداروں کی، مدارس کی، مساجد کی اور جو دوسرے ہمارے تعلیمی انجمنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، اور اس ملک کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہر غلط اقدام سے اور ہر اقدام سے جس کے نتیجے میں خطرات ہمارے سامنے آئیں، ان کاموں سے اس ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے اندر کی طاقت کو ایسا بنائیں اور اپنے اندر کی آپس کی محبتوں کو ایسا قائم کریں کہ وہ خود ایک طاقت بن کر سامنے آئے، اور اس کے ذریعے سے ہم ان اداروں کو آگے بڑھا سکیں اور ان کی حفاظت کا فریضہ بھی انجام دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت کو کہ بہت ہی اپنی ضعیفی کے باوجود وہ تشریف لائے، اور ہم سب نے حضرت مولانا کو دیکھا۔ کتنے ہمارے عزیز طلباء ہیں جنہوں نے شاید دیکھنے کا ان کو پوری طرح شرف بھی حاصل نہ ہوا ہوگا، جو اس سال آئے ہیں یا گزشتہ سال کے طلباء ہیں، ان کے لیے سعادت ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو روشن کیا، اور ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اجلاس کو قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ فرمائے، ہماری زندگی میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر تبدیلی کا ذریعہ فرمائے کہ ہمارے اندر ایک قوت عمل پیدا ہو اور آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمام حضرات کے آنے کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بحیثیت خادم کے، ندوۃ العلماء کے خادم کی حیثیت سے کہ آپ نے دعوت قبول کی اور آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اس اجلاس کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان ہے، کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے، یہ کتاب بھی مل سکتی ہے، اور میں آخر میں جناب عمار صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کچھ شکریہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ ہمارے معزز مہمان، اساتذہ کرام اور طلباء، یہ آج کی پرمسرت یہ جلسہ اور یہ محفل ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی جو سوانح ہے، مولانا فرمان صاحب ندوی نے بہت مکمل انداز سے اس کو مرتب کیا ہے۔ ہم ان کے احسان مند ہیں کہ ایک ندوے کی عظیم شخصیت کے بارے میں ایسی مکمل سیرت جو ہم تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبیاں عطا فرمائی تھیں جو بے مثال ہیں۔ خاص طور پر ہم ہر بڑی شخصیت کی آخری زندگی کو دیکھتے ہیں، لیکن ابتدائی ان کی جو زندگی ہے اس پر نظر نہیں ڈالتے۔ حضرت مولانا نے جس طرح سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور پھر جس طرح سے لگن اور محنت اور بڑوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا جو ان کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ملکہ رکھا تھا اس کو بروئے کار لائے اور دین کے راستے میں اپنی تمام خدمات کو انہوں نے صرف کیا. آپ کے جو اوقات کے سلسلے میں آپ کی جو یعنی یہ کہ اوقات کی قدردانی اور محنت و لگن، اور اس سے بڑھ کر جو چیز تھی آپ کی وہ تعلق مع اللہ. تعلق مع اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اپنے سے جوڑ کر رکھتا ہے. انسان کا کام ہے کوشش کرنا اور اس کے ساتھ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا. حضرت مولانا ہمارے تمام لوگوں کے سرپرست ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی زندگی کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اور خدمت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ ان کو موقع عطا فرمائے اور ہماری سرپرستی فرماتے رہیں. اللہ تعالیٰ طویل عمر آپ کو عطا فرمائے. اس لیے کہ جب بھی کسی گھر میں یا کسی ادارے میں کوئی عظیم شخصیت ہوتی ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والی ذات ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی جو چیز، اللہ تعالیٰ کا جو رحمت اور اس کے ساتھ برکت اور خیر جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں. تو ہم سب کی یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کی صحت دے، عافیت دے اور قوت دے، اور اللہ تعالیٰ ابھی اور ان سے کام لے. اور یہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے یہ ہمارے لیے ان کی سرپرستی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے. اور اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک معزز شخص موجود ہے. تمام ہمارے لیے معززین ہیں، اور ایک ایک کا نام لینا، ایک ایک کا شکریہ ادا کرنا ہو سکتا ہے اس میں حق تلفی ہو. تو ہم تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک سے ایک قیمتی وقت رکھتا ہے، ہر ایک کے پاس ایسا وقت نہیں، لیکن حضرت کی محبت میں اور ندوے کے تعلق سے تمام لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، حاضر ہوئے ہیں. ہم ان کا بے حد صمیم دل سے اور بہت قلب کی گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور ندوے کے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر اور فساد اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولانا سید عمار عبدالعلی حسنی ندوی ناظر عام ندوۃ العلماء کے کلمات تشکر کے بعد اب حضرت مولانا سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ہی جلسے کے اختتام کا اعلان بھی ہوتا ہے. الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده وانتم تكفرون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ان الله عالم غيب السماوات والارض ان الله عالم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. وان كنتم تعلمون فإن كنتم وإذا كنتم لا تعلمون فإن الله يعلمكم في كتابه في سورة الجمعة ويقول
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من لهم التجارة الله خير الرازقين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ربنا لا تدع لنا دعاء إلا استجبته ولا حاجة هي لك رضا ولكم فيها شفاء ودعاء من الله تبارك وتعالى فتقبلها مني يا رب العالمين فتقبلها مني يا رب العالمين اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.